اور سردی کا گٹھ جوڑ، حد نگاہ کم ہونے پر بند کئی روڈ۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے معطل۔ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑانوالہ تک دھند کے باعث بند۔ شہر میں ہڈیاں جماتی سردی کا راج، آج پارہ 2 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ PDMA نے جنوری کے آخر تک شدید سردی اور دھند کی پیشگوئی کر دی۔ شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر کی مساجد میں چراغاں اور خصوصی محافل کا انعقاد۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، امن و سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ پنجاب کے سرکاری ڈینٹل کالجوں کی پہلی سلیکشن لسٹ جاری۔ BDS کا کم سے کم میرٹ 94.3% رہا۔ 4 سرکاری ڈینٹل کالجوں کی 235 سیٹوں پر امیدوار منتخب۔ ڈیمونٹ مورنسی کالج لاہور 94.58% میرٹ کے ساتھ زیر فہرست۔ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز لاہور کا میرٹ 94.37% رہا۔ ڈینٹل انسٹیٹیوٹ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کا میرٹ 94.32% رہا۔ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ 21 جنوری مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹرانسپورٹ ویژن 2030 کے تحت پیش رفت پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کی مؤثر مانیٹرنگ کی جائے گی۔ صوبہ بھر میں بس آپریشنز کی مکمل نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ CEO پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کوثر خان کے مطابق بزرگ شہریوں اور طلباء کے لیے بس سروس مکمل طور پر مفت ہے۔ لبرٹی مارکیٹ اب نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر کی طرز پر ڈیزائن ہوگی۔ پنجاب حکومت کا لبرٹی گول چکر کو بڑے قومی اور سرکاری ایونٹس کا مرکزی مقام بنانے کا فیصلہ۔ لاہور کی مشہور لبرٹی مارکیٹ گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں سیاسی اجتماعات کے اکٹھ کا پوائنٹ بن گئی۔ 14 اگست، 23 مارچ، 6 ستمبر اور سال نو جیسے ایونٹ لبرٹی گول چکر پر منعقد کرنے کی تجویز۔ بسنت آئی، لاہوریوں کے لیے جشن اور چھٹیوں کی بہار لائی۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر لانگ ویکنڈ متوقع۔ 5 سے 8 فروری تک تعطیلات کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق 5 فروری یوم کشمیر، 6 فروری کو خصوصی چھٹی دینے کی تجویز زیر غور۔ لاہوریوں کو 5، 6، 7 اور 8 فروری کی تعطیلات ملنے کا امکان۔ 7 اور 8 فروری ہفتہ اتوار کے روز لاہور میں دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں۔ بسنت تیاری پڑے گی جیب پر بھاری، پتنگ اور ڈور کے ریٹس اوپن ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ کا پتنگ اور ڈور کے ریٹس مقرر نہ کرنے کا فیصلہ۔ پتنگ اور ڈور فروش اپنی مرضی کے ریٹس پر فروخت کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایک تاوا 150 سے 180 روپے تک فروخت ہوگا۔ 1.5 تاوا گڈا 250 سے 270 روپے میں ملے گا۔ ذرائع ضلع افسران کے مطابق عرصے بعد بسنت آ رہی ہے، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں گے۔ سیاست خدمت کا نام ہے، ہر مہینے سڑکوں پر سرکس لگانے کا نام سیاست نہیں۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی کا معیار ان کے منصوبوں کی شفافیت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا، پنجاب میں لوگوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات مل رہی ہیں۔ اسی ماہ نواز شریف کینسر ہسپتال اور کارڈیالوجی ہسپتال کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں مفت ادویات، فیلڈ ہسپتال شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی کی تقریب۔ جنید صفدر کی بارات 17 جنوری کو جاتی امرہ کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی میں جائے گی۔ ولیمے کی تقریب 18 جنوری کو شریف فارم جاتی امرہ میں دوپہر 1 بجے منعقد ہوگی۔ سینئر سیاستدان، بیوروکریٹس، وفاقی صوبائی وزراء سمیت لیگی رہنماؤں کو دعوت نامہ جاری۔ جنید صفدر کی شادی نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شامزی علی روہیل سے ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب سید علی گیلانی کی ملاقات۔ علی حیدر گیلانی نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔
علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین سے ہمارے دیرینہ تعلقات اور احترام کا رشتہ ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں درجنوں ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں کا معاملہ، مریضوں کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹرز کی بھرتی کا فیصلہ۔ ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کے لیے بھرتیوں کے لیے اشتہار دے دیا گیا۔ تمام ڈاکٹرز کو ایڈ ہاک پر بھرتی کیا جائے گا۔ ہسپتال میں پروفیسر، ایسوسی ایٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر کی اسامیاں خالی ہیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 جنوری مقرر۔ اسکولوں میں کتنے فلٹریشن پلانٹس فنکشنل ہیں؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ ایک ہفتے کے اندر فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے ڈیٹا بھجوانے کی ڈیڈ لائن۔ لاہور سمیت اکثر اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس بند پڑے ہیں۔ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے سے پہلے فلٹریشن پلانٹس کو بحال کرنے کا ٹارگٹ۔ لاہور میں 100 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ ہائی کورٹ میں اسموک کے دارو کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ انڈسٹریز کے لیے ایک خصوصی یونٹ ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ آلودگی تو انڈسٹریز سے پھیلتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت میں بیان دیا کہ پی ایچ اے نے مساجد کے ساتھ 38 واٹر ٹینکس کو فال کر دیا۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ ہونے کے باعث 2 پلانٹس کو سیل کیا گیا۔ 8 انڈسٹریل یونٹس نے اپنا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ فال کر دیا ہے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب پنک گیمز میں 20 مختلف کھیلوں کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ پنک گیمز میں 3000 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ 11 سے 15 فروری تک کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا انعقاد ہوگا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں 50 سے زائد رنگا رنگ سٹالز لگائے جائیں گے۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا 7 فروری کو پنجاب اسٹیڈیم میں بسنت کا تہوار بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ پنجاب اسٹیڈیم کو کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے وفد کی سیکریٹریٹ آمد۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ملاقات۔ سترہ پنجاب کے فیز 1 اور 2 بارے آگاہ کیا۔ سی ای ایف کا ویسٹ ری سائیکلنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا 1 سال میں 1 کروڑ 22 لاکھ ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا۔ چند ماہ کے اندر صفائی کا بے مثال نظام کھڑا کیا گیا۔ بابر صاحب دین نے کہا بایو گیس کی پیداوار کے ساتھ فیڈ سٹاک کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کا معاملہ۔ ملک میں 1 ملین سے زائد ویب لنکس اور یو آر ایل بلاک کر دیے گئے۔ پی ٹی اے نے فیس بک کے 2,29,000 لنکس چیک کر کے رپورٹ کیے۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی اے نے 1,97,000 لنکس بلاک کیے۔ توہین عدالت اور نفرت انگیز مواد کے 14 لاکھ سے زائد لنکس اور یو آر ایل بند کیے گئے۔ یوٹیوب پر 72,000 لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 64,000 سے زائد لنکس بلاک۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بادی نظر میں 25 سال بعد کائٹ فلائنگ کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے بسنت سے متعلق سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت نے کائٹ فلائنگ سے نقصان دہ اشیاء سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کی بیٹی نے والدہ سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کا اقدام چیلنج کر دیا۔ مبشرہ مانیکا نے ایڈوکیٹ آصف نسوانہ کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں پنجاب حکومت، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جیل رولز کے تحت درخواست گزار کو بیٹی سے ملنے کا حق ہے۔ بار بار کوششوں کے باوجود سپرنٹینڈنٹ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا ابتدائی شیڈول جاری۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ پیپر 27 مارچ سے شروع ہوں گے۔
11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ 10ویں جماعت کا نتیجہ 6 اگست اور 9ویں جماعت کا نتیجہ 2 ستمبر 2026 کو متوقع۔ 12ویں جماعت کا رزلٹ 23 ستمبر اور 11ویں کا 22 اکتوبر 2026 کو جاری ہونے کا امکان۔ میٹرک کے سپلیمنٹری امتحانات 6 اکتوبر جبکہ انٹرمیڈیٹ کے 3 نومبر 2026 سے شروع ہوں گے۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین نے امتحانات اور نتائج کے شیڈول کی حتمی منظوری دے دی۔ اور عالمی مارکیٹ میں منڈی کا رجحان، مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کے نرخ کم ہو گئے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 800 روپے کی کمی ریکارڈ۔ مقامی صرافہ بازار میں 24 کیرات فی تولہ سونا 4,74,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات سونے کی قیمت کم ہو کر 4,34,500 روپے تولہ ہو گئی۔ 21 کیرات سونے کا بھاؤ 4,14,750 روپے تولہ مقرر۔ سونے میں کمی کے باوجود چاندی کی فی تولہ قیمت 10,900 روپے پر برقرار۔